کی یاد آئی وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ کی یاد آئی وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ کی یاد آئی وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ کی یاد آئی وہ بھی اتنی رات گئے عشق نے دل میں لی انگڑائی وہ بھی اتنی رات گئے عشق نے دل میں لی انگڑائی وہ بھی اتنی رات گئے خلد بدام خواب سہانا قرب مدینہ ٹوٹ گیا خلد بدام خواب سہانا قرب مدینہ ٹوٹ گیا کس نے مجھے آواز لگائی وہ بھی اتنی رات گئے اس نے مجھے آواز لگائی وہ بھی اتنی رات گئے ایک اور فرمائش ایمان کو خطرہ ہے آپ کے یہاں کثرت کے ساتھ ضعیف الاعتقادی پائی جا رہی ہے اور ہماری ایمان کی کمزوری اس بنیاد تک اتر گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے لیکن بعض اوقات ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں ہم سب کا ایمان اس کمزوری کے دانے پر کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی ہلکی سی چوٹ بھی لگائے تو دیوار دھڑام سے گر جائے اور ایمان ختم ہو جائے آپ کہیں گے ایسا کیسے ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے ہم تو بریلوی مسلک کے ماننے والے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں پھر ہمارا ایمان کیسے کمزور ہو سکتا ہے اور ہم کیسے یہ بات آپ کی تسلیم کر لیں میں آپ کو اس بات کی دلیل دیتا ہوں غور کیجیے آج ہر بندہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کر جائے اس کے بچے ترقی کر جائے اس کا معاشرہ ترقی کر جائے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے کامیاب ہو جائے کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہو جائے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کے پاس پیسہ ہو سرمایہ ہو روپیہ ہو ہر بندہ یہ چاہتا ہے اسے قلبی سکون میسر ہو جائے لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ قوم کے 50% لوگ آج بھی تعویذ کے بھروسے بیٹھے ہیں کہ انہیں کوئی تعویذ ملے پھر ان کا کاروبار آگے بڑھے آج بھی قوم کے 50% لوگ اس چیز کے بھروسے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے رزق کو کسی نے باندھ رکھا ہے اور ان کی دکان کو کسی نے باندھ رکھا ہے قوم کے 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نماز پر بھروسہ نہیں کرتے قرآن پر بھروسہ نہیں کرتے قرآن کی آیات پر بھروسہ نہیں کرتے لیکن انہیں 2 روپے کی تعویذ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے کیا آپ نے اپنے ایمان کا محاسبہ نہیں کیا میں بس اس ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو آپ کے ایمان کا چہرہ دکھاؤں گا اور بڑی توجہ کے ساتھ میری بات پر سننا میں کوئی لفاظی اور بازارو بات نہیں کر رہا ہوں بہت قیمتی بات ہے قرآن کہتا ہے قرآن پڑھو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو صبح فجر کی نماز ادا کرو 5 وقت نماز کی پابندی کرو تمہیں کوئی بیماری نہیں ہوگی تمہارے رزق میں برکت ہوگی اللہ تمہارے گھر میں رحمت نازل فرمائے گا آؤ ذرا اس حدیث پاک کا محاسبہ کر کے حدیث پاک کی زندگی حدیث پاک کی روشنی میں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے غور کیجیے آج سے 1400 سال پہلے نبی کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دعا عنایت فرمائی دعا کیا تھی بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اس دعا میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر کھانے پہ دم کر دے اور پھر اس کھانے کو کھائے اگر اس کھانے میں زہر بھی ہو تو زہر اثر نہیں کرے گا توجہ ہے سن رہے ہیں آپ بات دیکھیے ایمان کی استقامت کیا ہوتی ہے ایمان کی
کھولا, اس پر دعا پڑھی. دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ کر حضرت خالد بن ولید نے بخاری کی روایت کے اعتبار سے دم کیا اور اس شیشی کو پی گئے. جب پی گئے, پادری کھڑا دیکھتا رہا کہ یہ کیسا نبی کا غلام ہے, کیسا عقیدہ ہے اس کا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر, کیسا ایمان ہے اس کا حضور کی شخصیت, حضور کی ذات پر, حضور کی بات پر کتنا اعتماد ہے, کتنا اعتبار ہے کہ نبی کی بات مان کر زہر کی شیشی گلے سے نیچے اتار گیا اور چہرے پر شکن بھی نہیں ہے. پادری نے آگے بڑھ کر اس نے خالد بن ولید سے پوچھا کہ تم اپنے نبی پر اتنا اعتبار کیوں کرتے ہو, نبی پر اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے نبی پر بھروسہ کرتے ہیں, اس لیے نبی پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نبی نے سکھایا ہی یہی ہے کہ ایمان کی بنیاد مصطفیٰ جان رحمت پر یقین, مصطفیٰ جان رحمت کے یقین پر ٹکی ہوئی ہے. اس لیے ہم پوری دنیا میں نعرہ یہی لگاتے ہیں, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال نہیں. چلے میں ابھی بتاؤں گا ضعیف الاعتقادی کیا ہوتا ہے. پہلے ایمان کی استقامت سن لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, حضور کی خدمت میں رہے. حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں حضرت انس بن مالک کو اپنی بارگاہ میں بلایا, اور جب حضرت انس بن مالک کو دو لوگ پکڑ کر لائے آپ حجاج بن یوسف کے دربار میں, تو حضرت انس بن مالک کھڑے ہو گئے. حجاج بن یوسف نے پوچھا, توجہ ہے آپ کی, سن رہے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھا. حجاج بن یوسف بڑا سفاک بادشاہ, بڑا کذاب اور بڑا ظالم بادشاہ تھا. حجاج بن یوسف کہنے لگا, اے انس بن مالک تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں معلوم تو نے مجھے کیوں بلایا. کہنے لگا میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تجھے قتل کر دوں. حضرت انس بن مالک کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی. فرمایا اچھا تو مجھے قتل کرنے کے لیے تو نے مجھے بلایا. حجاج بن یوسف آج تو کیا تیرا باپ بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا. کیا فرمایا؟ تو کیا تیرا باپ بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں بادشاہ ہوں تو میری رعایا ہے, میں خلیفہ ہوں, میں حاکم ہوں, تو میری رعیت میں میری سلطنت میں رہتا ہے, میں کیوں نہیں قتل کر سکتا؟ کہنے لگے تجھے معلوم نہیں, میرے آقا نے ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ایک دعا عنایت فرمائی ہے, اور فرمایا ہے جب یہ دعا تم پڑھ لو تو اس وقت تک, جب تک کہ وہ وقت لوٹ کر نہ آ جائے, کوئی جادوگر تمہارے اوپر جادو نہیں کر سکتا, کوئی سحر کرنے والا تمہارے اوپر سحر نہیں کر سکتا, کوئی تلوار چلانے والا تمہاری گردن تن سے جدا نہیں کر سکتا, کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور اے حجاج بن یوسف, وہ دعا انس بن مالک نے آج صبح پڑھ لی ہے, اس لیے آج تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. حجاج بن یوسف نے جب اتنا سنا, اب یہ بخاری کی حدیث ہے, مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے, جب حجاج بن یوسف نے اتنا سنا تو اپنے تخت پر کانپنے لگا, ڈرتے مارے پسینے چھوٹنے لگے. اپنے لوگوں سے خدام سے کہیں واپس لے جاؤ, چھوڑ کر آؤ. خدام چلے گئے, چھوڑ کر واپس آئے. پوچھنے لگے حجاج بن یوسف کیا بات ہے, ابھی تو نے انہیں قتل کے لیے بلایا تھا, پھر کیوں واپس بھیج دیا؟ کہا کیا تم نے نہیں دیکھا انس بن مالک کے دونوں جانب دو شیر بیٹھے ہوئے تھے جو میری طرف لپکتے تھے, اگر تھوڑی دیر میں اور انہیں یہاں روکتا تو ہو سکتا تھا وہ میرے اوپر حملہ کر دیتے, اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے. اب یہ دعا جانتے ہو کیا ہے؟ اس دعا کا نام دعائے انس ہے, بخاری کی روایت میں بھی موجود ہے, مسلم شریف میں بھی موجود ہے. لیکن آج ایک بندہ اس کو یہ حدیث پاک بتائی جائے, یہ دعا بتائی جائے, اس کا اعتبار اس دعا پر نہیں ہے, اس کا اعتبار یہ معوذتین پر نہیں ہے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پر نہیں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جب حسنین کریمین کو نظر لگ جاتی میرے آقا یہ سورہ پڑھ کر انہیں دم کیا کرتے. یہ سورہ تو نازل ہی اس لیے ہوئی تھی تاکہ جادوگروں کو اور جادو کو ختم کیا جائے. لیکن آج ایک بندے کا اعتبار ان آیتوں پر نہیں ہے. قرآن پڑھنا جانتا ہے, بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے, بیوی بھی قرآن پڑھتی ہے, لیکن جب جادو ہو جائے, سحر ہو جائے, کوئی مصیبت آ جائے, قرآن نہیں کھولے گا. سوچتا کیا ہے کہ چلو کوئی آسان راستہ تلاش کیا جائے, کسی مولوی کے پاس چلتے ہیں, اور کبھی مولوی نہ ملا تو کسی ڈھونگی کے پاس بھی پہنچ گیا, کسی مکار کے پاس بھی پہنچ گیا, اپنے ایمان کو بھی برباد کیا, اسلام کو بھی برباد کیا, ایمان کی استقامت بھی کھو بیٹھا, ایمان کا وقار بھی کھو بیٹھا, اور وہ اپنے نہ جانتے ہوئے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا اس مرحلے میں کھو دیا ہے. اگر اسے ایمان ہوتا, ایمان کی استقامت ہوتی, تو وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. دیکھو میں کمزوری بتا رہا ہوں, ایسے لوگ اس دور میں موجود ہیں, میرے پاس وقت کم ہے, ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھا کام کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ میں اگر اچھا کام کروں گا تو مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا. ایسے لوگ موجود ہیں, میں نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں,
اور ہم اوپنلی کوئی بات کھل کر تعزیے کے بارے میں نہیں کہتے. محرم الحرام میں جو تعزیہ بناتے ہیں میں نہیں کہتا, اور ہمارے علماء بھی ان چیزوں پر نہیں کہتے جو شریعت سے متصادم نہیں ہے, لیکن جو شریعت سے ٹکراتی ہے ظاہر ہے کہ اس بات پر روکا جائے گا, منع کیا جائے گا. کئی علاقوں میں نے دیکھا جہاں میں جاتا تھا تو میں نے کہا کہ صاحب آپ یہ کام نہ کریں, یہ کام نہ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت ہم چھوڑ دیتے ہیں, اور 1 سال چھوڑ دیا. دوسرے سال کہنے لگے حضرت آپ نے نہیں دیکھا, ہم نے 1 سال یہ کام بند کیا تو میرے بچے کا انتقال ہو گیا. ایک خراب کام جو غلط کام ہے, حرام ہے, شریعت سے متصادم ہے, شریعت سے ٹکراتا ہے, لیکن اس کے دل میں اس بات کا خوف ہے اگر میں اس بات کو چھوڑ دوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ مر جائے, کہیں ایسا نہ ہو میری اولاد مر جائے. یہ ایک بات کہہ رہا ہوں ایمان کی کمزوری کی, اس کو سمجھیے گا. ایک حکایت میں نے پڑھی, حالانکہ یہ جھوٹ ہے, غلط بات ہے, ایسا نہیں ہوتا, لیکن حکایت ہے. بہرحال ایک مرید تھا تو اس کے پیر صاحب نے اس سے کہا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا حضرت میں نماز نہیں پڑھتا. کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے. کہا اچھا نماز پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے کیا؟ نماز پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, نماز پڑھا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کہتے ہیں تو میں نماز پڑھوں گا. اس نے آ کر کے نماز شروع کی. ایک نماز پڑھی فجر کی تو اس کے گھر میں 3 بکریاں تھی, 2 بکریاں مر گئیں. تو واپس گیا پیر صاحب کے پاس, کہا دیکھیے میں پہلے نہیں کہتا تھا کہ نماز جب میں پڑھتا ہوں مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کہنے لگے پاگل آدمی ہے, نماز پڑھنے سے بڑا کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال واپس آیا, پھر نماز پڑھا. اس کا سب سے بڑا بیٹا اس کا انتقال ہو گیا. تو واپس پیر صاحب کے پاس گیا, کہا دیکھیے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ نماز پڑھنے سے میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. کہا کوئی بات نہیں بیٹا, مرتا مر جانے دے, نماز اللہ کی عبادت ہے, نماز نہیں پڑھے گا. واپس آیا, پیر صاحب کی بات تھی. لوگ آج کل اللہ کی بات کم مانتے, پیر صاحب کی بات زیادہ مانتے. وہ بات قرآن کہے اور حدیث کہے تو بندہ نہیں مانتا, لیکن وہ بات پیر صاحب کہتے تو وہ اس کو پہلے فالو کرے گا. اچھا ذرا سا منع کر دیے, تھوڑی دیر بڑا انتشار کر رہا. ارے میری مائیں بہنیں, میں بڑا خلوص گزارش آپ سے کر رہا ہوں, خاموش ہو جائیں خدا کے لیے. یہ نہ کریں آپ, خدا کے لیے خاموش ہو جائیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھے. کہنے لگا کہ دیکھیے یہ لڑکا تو چلا گیا, وہ پھر آیا اور اس نے پھر نماز پڑھی. اس کے 5 لڑکے تھے, 4 لڑکوں کا انتقال 4 نماز میں ہو گیا. 4 لڑکے چلے گئے تو اس نے نماز پڑھنا بند کر دیا. یہ حکایت ہے, اس پر ایمان مت لائیے گا. تو وہ آخری بچہ اس کا بچا تھا. جب بھی اسے غصہ آتا یا لڑکا شرارت کرتا تو آستین چڑھاتا اور کہتا کہ شرارت مت کرو ورنہ 2 رکعت کے ہو. جس دن وضو کیا اور 2 رکعت پڑھا تم بھی نکل لو. سمجھ رہے؟ یہ ایمان کی کمزوری بتا رہا ہوں کہ ایسے ایمان کی کمزوری ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہے. یہ بات صحیح ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں, دعویٰ ضرور کرتے ہیں ہم حسینی ہیں, لیکن ہمارا ایمان چند منٹوں میں سامنے آتا ہے ہم کتنے مضبوط ہیں. گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچنے میں ہمارے ایمان کا ترازو ہمیں تول لیتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے, اور ہم سمجھ جاتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ایمان کی مضبوطی یہ نہیں ہے کہ مسجد کا مینار 40 فٹ ہو جائے. ایمان کی مضبوطی یہ نہیں ہے کہ مدرسے کے استقامت پر صرف نعرہ لگانے سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا, صرف مسجد بنانے سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا, صرف مدرسہ بنانے سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا. ایمان کو مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ بیسک چیزیں کیا ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے امام فاضل بریلوی علیہ الرضوان کے شہر میں ایک مجذوب رہتے تھے جن کا نام تھا دھوکا شاہ. دھوکا شاہ ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ ہر بات الٹی کرتے تھے, الٹی بات کرتے تھے. جیسے ان سے کوئی پوچھے کہ حضرت میں پاس ہو جاؤں گا فیل ہو جاؤں گا, کہتے زندگی میں کبھی پاس نہیں ہوگا. وہ سمجھ جاتا بس میں پاس ہو گیا, تو سمجھ جاتا. کوئی پوچھتا حضرت میری بیٹی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی, فرماتے زندگی بھر کبھی تیری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. سمجھ جاتا میری بیٹی کی شادی جلدی ہونے والی ہے. تو بات الٹی کرتے تھے. اللہ کے ولی تھے, مجذوب تھے. کیا تھے؟ مجذوب. جانتے ہیں آپ لوگ یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاں بتا کے بتائیں. ایک آدمی کھڑا ہو کر مجذوب کی ڈیفینیشن بتا دے. کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے جس کو معلوم ہے, کھڑا ہو جائے ڈیفینیشن بتا دے مجذوب کہتے کسے. کھڑے ہو جاؤ, معلوم ہے تو کھڑے ہو جاؤ. تم کھڑے ہو جاؤ.
کھڑے ہو جاؤ. مجذوب کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ چلو میں بتاتا ہوں, کوئی بات نہیں. مجذوب اس کو کہتے ہیں, مجذوب ہوتا اللہ کا ولی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی ہوتا ہے, لیکن انوار الہی سے اس کا شیشہ عقل ٹوٹ گیا ہوتا ہے, تو وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں, لیکن ہوتے وہ اللہ کے ولی ہیں. لیکن شریعت میں ان سے دوری بنائے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ وہ عالم جذب میں ہوتے ہیں, کس وقت کیا فیصلہ کر لیں کوئی ٹھکانا نہیں. لیکن مجذوبوں کے نام پر آج دنیا میں بہت لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. بہت قیمتی بات آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد. ہر چادر والے کے پیچھے آپ دوڑ جاتے ہیں کہ یہ مجذوب ہوگا, یہ اللہ والا ہوگا, اور وہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. نہیں, مجذوب وہ نہیں ہوتا. مجذوب کی پہچان بتاتا ہوں. مجذوب اگر 10 سال بھی نہ نہائے تو اس کے بدن سے بدبو نہیں آئے گی, خوشبو آئے گی. مجذوب کی پہچان بتا دیا میں نے, بہت قیمتی بات بتائی. مجذوب 10 سال بھی نہ نہائے, اس کے بدن سے بدبو نہیں آئے گی, خوشبو آئے گی. یہ مجذوب کی ایک پہچان میں نے بتا دی. پہچانیں بہت ہیں, کبھی بعد میں موقع ملا تو بتاؤں گا, راز و رموز کی باتیں ہیں. تو ایک پہچان میں نے بتا دی, اس کے بدن سے کبھی بدبو نہیں آئے گی. یہ مجذوب ہوتا ہے. تو حضرت دھوکہ شاہ کبھی آ جائے, بھیا چائے والے بیٹھ جاؤ, میں بھی ابھی تقریر کرنے کے بعد پیوں گا, پھر سب کو پلا گا. تو یہ حضور اعلیٰ حضرت کے شہر میں رہتے تھے, کبھی حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نہیں آئے. ایک دن گھومتے پھرتے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں داخل ہو گئے, اور داخل ہو کر کہنے لگے کہ احمد رضا, تمہارا کہنا ہے کہ نبی کی سلطنت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے, تو بتاؤ زمین والی سلطنت تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آسمان والی سمجھ میں نہیں آتی. تو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا, دھوکہ شاہ, آج پہلی بار تو میری بارگاہ میں آئے ہو, مایوس ہو کر نہیں جاؤ گے. نبی کی سلطنت جاننا چاہتے ہو, کیا تمہیں حضور کی وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمان پر ہیں. زمین کے وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہے, اور آسمان کے وزیروں کے نام جبرائیل اور میکائیل ہیں. بتاؤ وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں سلطنت ہوتی ہے وہی تو وزیر ہوتے ہیں. پتا چلا مصطفیٰ کی سلطنت زمین پر بھی ہے اور مصطفیٰ کی سلطنت آسمان پر بھی ہے. اور سلطنت کی کیا بات کرتے ہو؟ میرے امام کہتے ہیں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے. یہ سارا کچھ تو میرے آقا کا ہی ہے. اور یہاں تک فرمایا, خدا خدا کا یہی ہے, نہیں اور کوئی مفر نہ کر, جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ دلیل میرے امام نے پیش کی. تو دھوکہ شاہ کی بات کی عادت تھی الٹی بات کرنے کی, تو کہنے لگے, احمد رضا ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا کہا؟ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اعلیٰ حضرت نے دوسری دلیل پیش کی, پھر فرمایا سمجھ میں نہیں آئی. پھر تیسری دلیل پیش کی, فرمایا سمجھ میں نہیں آئی. تو حضور اعلیٰ حضرت کو جلا دیا اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, دھوکہ شاہ تم دنیا میں چاہے جیسی باتیں کرو, جتنی مرضی آئے اتنی الٹی باتیں کرو, لیکن یہ بات کسی دنیا دار کی نہیں ہے, میرے نبی کی عظمت کی بات ہے, میرے نبی کے وقار کی بات ہے. دیکھو آج ہوتا کیا ہے, آج معاملہ کیا ہے. آج ایک بندہ جانتا ہے یہ بندہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے, لیکن اس کو روک نہیں سکتا. کیوں نہیں روکتا؟ وہ سوچتا ہے روکوں گا کہیں ایسا نہ ہو دشمنی پیدا ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی نقصان اس کی وجہ سے مجھے ہو جائے. نہیں, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام اپنی زندگی میں اتارنے کی ایمان کی استقامت یہ ہے. جہاں کہیں بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھو, سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو. 3 طریقہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. آج تمہاری کیٹیگری یہ ہو گئی ہے کہ تم خراب کام کو دیکھ کر دل سے برا بھی نہیں جانو. شادی میں ڈی جے بج رہا ہے, دھمال ہو رہا ہے, تو ہر بندہ جانتا ہے یہ حرام ہے, لیکن اسے برا بھی نہیں جانتا. چلو ہو رہا ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے. اور کوئی روک دے تو اس کے سر بوار. بھائی جو چیز غلط ہے, حرام ہے, اس کا روکنا ضروری ہے. حضور تاج الشریعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ٹرین میں, جانتے ہیں آپ لوگ حضور تاج الشریعہ کو نہیں جانتے ہیں؟ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ہم کوئی بات کبھی مبالغے سے نہیں کرتے اور بلا وجہ کسی کی تعریف بھی نہیں کرتے, اور مجھے تو چاپلوسی کی عادت بھی نہیں ہے. لیکن جب شخصیت ایسی ہو تو بندہ بولنے پر مجبور ہوتا ہے. جب شخصیت ایسی ہو تو بندہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. دنیا میں مفتی بہت ہیں, لیکن اپنے فتوے پر عمل کرنے والے مفتیوں کی تعداد بہت کم ہے. جب کوئی مفتی اپنے فتوے پر عمل کر کے دنیا کو عملی طور پر اس کا درس دیتا ہے, ایسی شخصیت کو تاج الشریعہ
اپنے ایمان پر ڈٹے رہ گئے، استقامت پر قائم رہ گئے اور ثابت کر کے دکھایا کہ ایمان کی استقامت کیا ہوتی ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، جھکڑ آئے، ان سے مطلب نہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ کہہ دیا فوٹوگرافی ناجائز ہے تو آج تک فوٹوگرافی کبھی نہ کروائی اور نہ کبھی اس کو جائز قرار دیا، اپنے فتوے پر قائم رہے۔ اسے ایمان کی استقامت کہتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے نا تو طوفان بھی اس سے لڑ کر واپس چلا جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو کفر کی آندیاں، نفاق کی آندیاں بندوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا حضور مفتی اعظم ہند کے دور میں، آج خانقاہیں بہت ہیں اور بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، لیکن ایسی خانقاہیں بھی تم نے دیکھی ہوں گی جو پرائم منسٹر اور ایم ایل ایز اور ایم پیز کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہیں، لیکن ایک خانقاہ بریلی کی سرزمین پر ہے، خدا کی قسم دنیا کے سارے ایم پیز اور ایم ایل اے اس خانقاہ کا طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مفتی اعظم ہند کے دور میں پوری خانقاہوں نے، بہت ساری خانقاہوں نے فتویٰ دے دیا، علماء نے فتویٰ دے دیا نسبندی کے تعلق سے، لیکن ذرا ایمان کی استقامت دیکھو۔ میرے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں وقت کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی آئی اور کہنے لگی آپ اپنا فتویٰ بدل کیوں نہیں لیتے، آپ اپنے فتوے کو چینج کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے مفتی اعظم ہند نے نظر جلال اٹھائی اور فرمایا تو فتوے کو بدلنے کی بات کرتی ہے، سن یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے، ضرورت پڑنے پر حکومتیں بدل دی جاتی ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا حکومت بدل گئی لیکن مفتی اعظم ہند کا فرمان نہیں بدلا۔ یہ ایمان کی استقامت ہے۔ جب بندے کے اندر ایمان کی استقامت پیدا ہوتی ہے، طوفان اس سے ٹکراتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، بندہ اپنی جگہ کھڑا ہے۔ یہ ایمان کی استقامت ہے۔ اور ضعیف الاعتقادی یہ ہے کہ اس میں بہہ کر بک کے ختم ہو جائے انسان، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تاج الشریعہ نے ٹرین میں چلتے وقت ٹی سی آیا جو ٹکٹ کلیکٹ کرتا ہے، آگے بڑھا، اس نے ٹائی پہنی ہوئی تھی، ٹائی، تو حضرت نے اس کی ٹائی پکڑ لی اور کہا رے یہ جائز نہیں ہے ٹائی پہننا، تو سکتے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا حضرت جائز نہیں ہے، کیوں؟ کہا یہ شعار عیسائیت ہے، عیسائیت کا شعار ہے اور یہ جائز نہیں ہے اس کا پہننا، تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے، ٹائی جائز نہیں۔ اب تو لوگوں کو اس سے کوئی کام ہی نہیں، اب تو لوگوں کو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے۔ آج ہم نے جتنا کچھ اپنی زندگی میں کر رکھا یہ ایک الگ میٹر ہے، خیر یہ بھی ضعیف الاعتقادی کا بہت بڑا میٹر ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ جو بھی ہم نے کر رکھا ہے اپنی زندگی میں، دوسروں کی قوموں سے سیکھ کر برباد کر دیا اپنی زندگی میں۔ ہمارے لباس سے لے کر ہمارے کھانے پینے اور ہماری شادیاں تقریباً سب برباد ہو گئی، دوسروں کے تشبہ اور دوسروں کے کمپیریزن میں، دوسروں کی شباہت اختیار کرنے کے چکر میں ہم نے اپنا تشخص، اپنی پہچان کھو دی۔ میرے بھائی، اپنا تشخص باقی رکھیے، اپنی پہچان باقی رکھیے جو اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا مدینے آئے، 53 سالہ زندگی میں میرے آقا نے کبھی بال میں مانگ نہیں نکالی، لیکن جب حضور مدینے آئے تو حضور نے دیکھا یہودی بھی بال جھاڑتے ہیں، مانگ نہیں نکالتے، تو میرے آقا نے بیچ سے مانگ نکالی۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوں گے یہاں ان کو معلوم ہوگا آج کل ہیئر اسٹائل بھی ایسا آیا ہے کہ کوئی رات میں اٹھ کر دیکھ لے تو واپس اپنے بستر پر گھس جائے ڈر کے مارے، پتہ نہیں کوئی شیطان تو نہیں آ گیا۔ ایسے ہیئر اسٹائل آئے، ایسا لگتا ہے جیسے مرغا نکل کر باہر آ گیا ہو، دونوں طرف سے بال صاف ہوتا ہے اور بیچ میں بال اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کوئی انسانوں کا اسٹائل ہے؟ یہ کوئی انسانوں کا طریقہ ہے؟ یہ شیطانوں کا طریقہ ہے۔ یہ جانوروں کی طرح بال نہ رکھو، بال رکھنا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کر کے رکھو۔ میرے آقا نے 53 سالہ زندگی میں مانگ نہیں نکالی، لیکن مدینے آئے، دیکھا کہ مدینے کے یہودی بھی مانگ نہیں نکالتے، تو حضور نے مانگ نکال لی، جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مدینے آئے تو یہ جو امامہ ہم باندھتے ہیں، صافہ باندھتے ہیں، اس کے نیچے ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ صافہ تو ویسے بھی سر کو کور کرتا ہے، لیکن میرے آقا نے کہا نہیں، یہودی بھی صافہ باندھتے ہیں، ان کے صافے کے نیچے ٹوپیاں نہیں ہوتی، اس لیے تم اپنے صافے کے نیچے ٹوپیاں باندھو۔ میرے آقا مدینے آئے تو یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا موسیٰ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہم بھی حضرت موسیٰ کا دن منائیں گے، لیکن ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، 2 روزہ رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ میرے آقا نے عبادت میں مشابہت
معصیت میں مشابہت اختیار کرتے ہو، پھر ذرا سوچو تمہارا ایمان کہاں ہے، اور ایمان کے دعوے اور مصطفیٰ جان رحمت کے نام کے نعرے کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس ایمان کی بنیاد سے جب بھی کوئی کفر کی دیوار ٹکرائے گی تمہارے ایمان کی دیوار کو گرا ڈالے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کی بنیاد وہاں سے قائم کرو جو طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے۔ ایمان کی بنیاد کا معیار وہاں رکھو جہاں یہ جملہ لکھا ہے، قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور اس دربار سے اپنے دیوار، اپنے ایمان کی دیوار کو قائم کرو، اللہ تمہارے ایمان کی دیوار میں استقامت دے دے گا، طاقت دے دے گا۔ تو بتاؤ یہ کام ہم نے کر رکھے اپنی ضعیف الاعتقادی کی بنیاد، کتنی غلط روش اور کتنا غلط طریقہ ہمارا ہے۔ یہ سب ضعیف الاعتقاد، سارا کا سارا ضعیف الاعتقاد۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور جس کے پاس ایک بیٹی ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا اس نے بھی اگر اپنی بیٹی کی پرورش کر کے اس کا نکاح کر دیا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے مچل کے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس ایک بھی بیٹی نہ ہو وہ کیا کرے؟ اب حضور کے در سے کوئی خالی تو نہیں جائے گا، حضور کے دربار سے کوئی خالی تو نہیں لوٹے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی نہ ہو لیکن بیٹی پیدا ہونے کی حسرت رکھتا ہو، پھر گرچہ اللہ اسے بیٹی نہ دے لیکن وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یاد رکھنا جب اللہ کسی بندے کو خوش کرتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹا دیتا ہے، کسی بندے کو خوش کرتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹا دیتا ہے، لیکن جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹیاں دیتا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، ان کو برا نہ جانو، یہ ضعیف الاعتقادی ہے، تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود ہیں، گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے ایکس رے کراتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں بیٹی ہے تو پھر اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے محشر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال وہ قتل کے بارے میں۔ تم کہو گے ہم نے تو آج تک نہیں سنا، ہم نے تو سنا نماز کے بارے میں، یہ قتل کے بارے میں کیسے؟ سوالات میں بھی 2 کیٹیگری ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ کے حقوق کے سلسلے میں پہلا سوال نماز کا ہے، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہے۔ تم نے کسی کو ناحق قتل کیا، خواہ وہ تمہاری اولادی کیوں نہ ہو، تمہاری بیوی کے حمل میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تم سے اس کا سوال کرے گا۔ یہ غلط میسج دیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا۔ آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، لوگ کہتے ہیں کتنے بچے؟ ہم 2، ہمارے 2 ہی ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن یاد رکھو رزق دینا، کھلانا پلانا یہ کسی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، کسی باپ کا بھی کام نہیں ہے۔ جس کی مخلوق ہے وہ خالق اپنی مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جس نے پیدا کیا وہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آج تمہارے کم کرنے سے اولادیں کم نہیں ہو جائیں گی، بیٹیوں کا گلا دبانے سے اولادیں کم نہیں ہو جائیں گی۔ میرا رب کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، رزق کے ڈر سے اپنے اولادوں کو قتل مت کرو، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہاری اولادوں کو بھی رزق دے گا۔ وہ دور، اس دور کو کبھی یاد کرنا، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، کبھی یاد کرو اس دور کو جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے۔ میرے آقا نے اس دور سے نکال کر ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، لیکن پھر آج ہم اسی بے اعتقادی اور ضعیف الاعتقادی کے دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ضعیف الاعتقادی کا چیپٹر کلوز کر دو، ایمان میں مضبوطی پیدا کرو، استقامت پیدا کرو۔ رزق اللہ دینے والا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، کوئی تمہارے رزق کو باندھ نہیں سکتا۔ اور یہ جملہ کسی نے کہا، کوئی بھی ہو، اگر وہ یہ کہے پیر ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، ڈھونگی ہو، مکار ہو، یہ کہے کہ کسی نے تمہارا رزق باندھ دیا ہے تو اس نے کلمہ کفر کہا ہے۔ رزق کوئی نہیں باندھ سکتا، اللہ رزق دیتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات سنیے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایمان کے سلسلے میں اتنے کمزور ہیں، میں بات کیا بیان کر رہا تھا اس کو مکمل کر دوں۔ ہاں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹیوں کے لیے، تمہاری بیٹیوں کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ حضور
یہ تھیلیاں کسی اور کو دے دے، کسی اور کو دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیوں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے میری بیٹیاں اس وقت تک سوتی نہیں ہیں جب تک سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں انہیں سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تم نے قرآنی کانسیپٹ بھول کر دنیاوی کانسیپٹ کو اپنایا ہے، یہی تمہاری ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے اور تمہاری ضعیف الاعتقادی سے بنیاد پر پیدا ہو رہی ہے۔ آج بھی اگر تمہارا تعلق قرآن سے جڑ جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ، تمہارا معاشرہ کامیاب ہو جائے گا۔ ضعیف الاعتقادی ختم کر دو، اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرو۔ صرف نعرہ لگانے سے کوئی حضور کے دین پر جان دینے والا نہیں بن جاتا۔ حضور کے دین پر جان دینے کے لیے وہ جذبہ ہونا چاہیے، ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اور ایک بات ایمان کی استقامت کے تعلق سے اپنے اعلیٰ حضرت کی بیان کر دو۔ بریلی شریف کی سرزمین پر حضور فاضل بریلوی کے شہر میں ایک مجذوب رہا کرتے تھے جن کا نام تھا دھوکہ شاہ۔